معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا ہے، جسے ہم اور آپ 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں جیسے ہی اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے، خاص کر اس ماہ مبارک میں دنیا بھر میں اور ہمارے ملک ہندوستان اور شہر حیدرآباد میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا اور سنایا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور پھر ان میں بھی تمام اولیاء کے جو سردار ہیں ان کا ذکر پاک کرنا یقیناً ہمارے لیے یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے پانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو آج آپ سب کے سامنے مختصر سے وقت میں حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس اور آپ کے حیات طیبہ سیرت مبارکہ کے چند اہم گوشوں کو بیان کریں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ جیلان کے شہر میں آپ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، اور سن کے تعلق سے بتایا جاتا ہے یا تو 470 ہجری یا پھر 471 ہجری میں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ اور آپ کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید زادے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد محترم سے آپ کا نسب شریف جو جاتا ہے، جا کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، یعنی والد کی جانب سے آپ حسنی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کی جانب سے جو نسب شریف جاتا ہے تو آپ کی والدہ محترمہ کے ذریعے سے یہ آگے جاتا ہوا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر آپ کا نسب شریف ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ حسنی اور حسینی سید زادے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے آپ کا نسب شریف مولا علی مشکل کشا اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے۔ پھر آپ دونوں کے ذریعے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر آپ کا نسب شریف مل جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو نجیب الطرفین سید زادے کہا جاتا ہے۔ اور آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ،
اس کی بھی بڑی عظمت و شان ہے کہ آپ کے والدین کریمین اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اپنے وقت کے عظیم بزرگ اللہ تعالیٰ کے ولی اور قطب رہے ہیں آپ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ازواج مطہرات جو آپ کی بیویاں رہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیک برگزیدہ خواتین رہیں، اور آپ کے صاحبزادے شہزادے جو رہے وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ولی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پھوپھی جان جن کا نام کتابوں میں سیدہ عائشہ آتا ہے اور جن کا لقب اس دور اور زمانے میں صدیقہ تھا، یعنی اس دور اور زمانے کی آپ صدیقہ تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ گزری ہیں۔ یعنی ایسا خاندان رہا کہ جہاں پر جو بھی آپ کا قریبی رشتہ دار رہا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے رہے۔ اور آپ کے والد محترم جن کا نام حضرت سیدنا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ ہے، یعنی آپ کے والد کی کنیت ابو صالح ہے، نام سید موسیٰ ہے، اور لقب جو ہے جنگی دوست علیہ الرحمہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور یقیناً آپ کے والد محترم کے بارے میں ہم اور آپ یقیناً کئی مرتبہ سنے ہوں گے، اور اگر جو نہیں سنے انشاءاللہ وہ بھی سن لیں گے کہ آپ کے والدین کی عظمت و شان، پارسائی اور طہارت کا معاملہ کتنا اعلیٰ رہا، اسے سماعت کریں آپ۔ اور جب ماں باپ اتنے عظیم ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے جو اولاد عطا فرماتا ہے تو وہ بھی اپنے وقت کے ولی اور قطب ہوتے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظیم شان والے ہوتے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا موسیٰ ابو صالح جنگی دوست علیہ الرحمہ بڑے ریاضات اور مجاہدات کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اسی دوران میں بہت زیادہ آپ بھوکے تھے اور آپ ایک نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے اور آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی، اور جب آپ کو بھوک لگی تو آپ نے یہ پسند فرمایا کہ جس بھی طریقے سے ہو سکے اپنی بھوک کو مٹایا جائے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ نہر ہی میں سے ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ بھوکے تھے، ریاضات اور مجاہدات سے گزر رہے تھے، تو آپ نے سیب لیا اور لے کر کھا لیا، اور آپ کھا چکے۔ کھانے کے بعد آپ کو فوراً خیال آیا کہ سیب تو میں نے کھا لیا لیکن سیب کا مالک کون ہے یہ میں نہیں جانتا، اور میں نے اس مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا۔ دیکھیں یہ تقویٰ کی اعلیٰ منزل پر فائز ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جس بندے میں ہوتا ہے اسے ہی اس بات کا خیال آتا ہے کہ کسی کی چیز کو بھی ناجائز طور پر ہڑپ نہ کر لے، ناجائز طور پر لے کر استعمال نہ کر لے۔ تو آپ کو جیسے ہی خیال آیا تو آپ نے یہ ارادہ فرما لیا، اب میں اس سیب کے مالک کو تلاش کروں گا اور معافی چاہوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ تو اسی ارادے سے آپ چلتے رہے آگے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے تو آپ نے دیکھا کہ سیب کا درخت، سیب کا باغ ہے، اور درخت جو لگے ہوئے ہیں اسی کی شاخیں جو ہے اس پانی کی طرف جو ہے لٹکی ہوئی ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یقیناً جو پانی میں سیب آ رہا تھا اسی باغ کے مالک کا سیب ہوگا۔ تو آپ نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ ہے۔ آپ تلاش کرتے ہوئے ان تک پہنچے، پہنچ کر آپ نے بتایا کہ میں بہت زیادہ بھوکا تھا اور مجھے بھوک مٹانے کی ضرورت تھی، سیب کو میں نے دریا میں آتے ہوئے دیکھا اور میں نے اسے کھا لیا، یقیناً یہ سیب آپ ہی کے باغ کا رہا ہوگا، تو میں اس بغیر اجازت کے کھانے پر آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ولی را ولی می شناست، ولی جو ہوتے ہیں وہ ولی کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کے جو باطنی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے
باطنی جو نگاہ انہیں عطا فرماتا ہے اس کے ذریعے سے وہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہے۔ تو جب آپ کے والد محترم یہ بات عرض کرتے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، تو آپ ان سے یہ کہتے کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر سیب کھایا تو آپ کو معافی اسی صورت میں ملے گی کہ آپ ایک مدت تک میرے باغ کی رکھوالی کریں اور جب یہ معاملہ ہو جائے گا تب میرے پاس آنا۔ ایک سیب کا معاملہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں آج کے دور اور زمانے میں بھی سیب کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ اب آج کے دور میں تو ابھی تو 10 روپے میں سیب ملتا ہے، یقیناً جس کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملے سے گھبراتے نہیں، بلکہ بروز محشر اگر رب تعالیٰ اسی بارے میں باز پرس کر لے تو اس کا انہیں خیال ہوتا ہے کہیں اسی کی وجہ سے میری گرفت نہ ہو جائے، تو آپ اسی غرض سے ان کی بات کو قبول کر لیتے اور کہتے کہ میں آپ کے باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بعض کتابوں میں یہ آیا کہ 1 سال کی مدت تک آپ باغ کی رکھوالی کرتے رہے، بعض نے یہ لکھا کہ 3 سال کی مدت کا معاملہ، بعض نے یہاں تک کہ 11 اور 10 سال کا بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کم سے کم 1 سال بھی مان لیں تو آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ 1 سیب کے بدلے 1 سال باغ کی رکھوالی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے نا؟ یعنی کوئی یہ چاہے گا کہ میں اپنے یہاں جاؤں اور جا کر اپنے پاس سے مال لاؤں گا، لا کر دے دوں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ چاہا کہ جو مالک ہے وہ خوش دلی کے ساتھ مجھے معاف کر دے۔ تو جب آپ نے خدمت انجام دی، بڑی اچھی طریقے سے انجام دی، اور جب مدت متعین جو تھی وہ ختم ہو گئی تو پھر ان کی بارگاہ میں پہنچے سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ تو جب آپ کی بارگاہ میں گئے اور اس بات کو پیش کیا کہ آپ نے جو خدمت متعین کی تھی میں نے اسے انجام دے دیا ہے، تو آپ اب یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب ایک اور میری بات ہے جسے پورا کر دو گے تو میں تمہیں پورے طور پر معاف بھی کر دوں گا اور آزاد بھی کر دوں گا۔ تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے سن نہیں پاتی ہے، منہ سے بول نہیں پاتی، گونگی ہے، اور ہاتھوں سے لنجی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، میری اس بیٹی سے تم نکاح کر لو۔ معاملہ کیا ہے؟ 1 سیب کے بدلے کا معاملہ ہے۔ دیکھیں تو آپ کے والد محترم اس بات پر بھی راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ معاملہ طے ہو جاتا، شادی کر دی جاتی، اور یہاں تک کہ شادی کرنے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد آپ کے والد محترم یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اپنے دلہن کے پاس جاتے ہیں، اور جب جانے کے بعد معاملہ یہ دیکھتے کہ جو عیوب ظاہری طور پر بتائے گئے تھے، یعنی آنکھوں کی اندھی ہے لڑکی، کانوں سے سن نہیں پاتی، بہری ہے، تو یہ جو عیب بتائے گئے تھے تو یہ تمام تر ظاہری عیوب سے لڑکی جو یہاں پر کمرے میں موجود ہے وہ پاک ہے، وہ یعنی اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ تو یہ معاملہ دیکھ کر باہر واپس پلٹ جاتے ہیں، اور آپ اسی تصور میں جاتے کہ شاید جس بات کا کہا گیا تھا وہ معاملہ نہیں ہوا، واپس پلٹتے اور وہاں پر باہر جو ہے اپنے سسر یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی پریشانی کی کیفیت کو دیکھ کر عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کہتے کہ آپ نے جس لڑکی کے بارے میں کہا تھا یہ عیب ہے، تو وہاں پر کمرے میں تو یہ ظاہری عیوب سے پاک لڑکی کو میں پاتا ہوں۔ تو عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے جو کہا تھا وہ بات صحیح ہے، اور وہ اس طور پر صحیح ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میں نے یہ کہا تھا، مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی ایسی پارسا ہے، پرہیزگار ہے کہ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور اپنے کانوں کے ذریعے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ بہری ہے،
سن نہیں پاتی، مطلب اور مراد یہ تھا کہ وہ لڑکی ابھی تک کسی گناہ کے کام کو نہیں سنا اور اپنی زبان سے گونگی ہے، میں نے کہا تھا مراد یہ تھا کہ وہ ابھی تک اپنے منہ سے اپنی زبان سے ایسی بات کوئی نہیں کہی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اور اس کے علاوہ میں نے کہا تھا ہاتھوں سے لنجی ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، مطلب اور مراد یہی تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنے پاؤں کے ذریعے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، گناہوں کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی والدہ محترمہ کا تعارف ہے۔ تو جب یہ معاملہ پیش ہو جاتا ہے تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ اور آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے والدین اتنے پارسا اور پرہیزگار ہے کہ والد محترم صرف ایک سیب کی معافی کے خاطر آپ نے تمام تر معاملے کو قبول کر لیا۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کے دور اور زمانے کا جائزہ لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرے مسلمان کی ناجائز طور پر پراپرٹی پر، زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، جو صرف ایک سیب کے برابر نہیں ہوتی بلکہ کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، کروڑوں کا مال ہوتا ہے، وہ لینے کے بعد بھی ذرہ برابر اس کے دل میں پچھتاوا نہیں آتا، شرمندگی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے بزرگان دین کا جو ہم اور آپ عرس مناتے ہیں اور ہر سال ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو مطلب اور مقصد یہی ہوتا تاکہ عوام کے سامنے ان کی پاکیزہ زندگی کو بیان کریں، تاکہ لوگ ان کی زندگیوں کو سن کر اپنے دین میں بہتری لے کر آئیں۔ یعنی ان کی زندگیاں جو ہوتی ہے عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے جو احکام اور فرامین ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ تو جب عام مسلمان ان کی زندگیوں کو سدھرتا ہے، سنتا ہے، سننے کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتا ہے، تو یقیناً اگر کوئی سچے دل سے ان کا چاہنے والا ہوتا ہے یا چاہت کا اقرار کرتا ہے تو ضرور ان اللہ والوں کی سیرت کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلی وہ لے کر آتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ہے ایسی عظیم اولاد عطا فرمائی جو اپنے دور اور زمانے کے تمام اولیاء کے قطب رہے، غوث رہے، اور صرف غوث نہ رہے بلکہ آپ غوث اعظم رہے۔ غوث اعظم کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ یہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر آپ فائز رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے فتاوی میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر جو سب سے پہلے فائز ہوئے وہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ رہے۔ اور پھر آپ کے بعد جنہیں غوثیت کبریٰ کا منصب ملا وہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ ہی کے پاس یہ منصب رہے گا یہاں تک کہ قرب قیامت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو انہیں یہ غوثیت کبریٰ کا منصب اور مقام و مرتبہ ملے گا۔ تو یہ عظمت و شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی ولادت طیبہ ایسے مبارک گھرانے میں ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ کی پھوپھی جان جو ہیں جن کا نام سیدہ عائشہ ہے، بہجت الاسرار جو عظیم، جن کے مصنف جو ہے بڑے عظیم ولی رہے اپنے دور اور زمانے کے، جنہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ جو تحریر فرمائی ہے، تو آپ نے اس میں سند کا اہتمام فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے حدیث رسول علیہ السلام بیان کی جاتی، یعنی امام بخاری یہ فرماتے کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا، ان کے شیخ یہ کہتے کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا، وہ کہتے کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا، وہ کہتے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا، صحابی رسول کہتے کہ میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ، اسے کہتے سند حدیث۔ تو بہجت الاسرار کے جو مصنف ہے، دو واسطوں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ کا
سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے شیوخ کے ذریعے جو بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے تحریر فرمایا تو اس میں مکمل سند کا اہتمام فرمایا، یعنی آپ نے اتنی مضبوط انداز میں باتوں کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ میں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، اور انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا یا کہتے ہوئے دیکھا یا اس طریقے سے بیان فرمایا۔ تو اس طریقے سے کئی ایک مصنفین نے جو مذہباً حنفی بھی ہیں، مذہباً شافعی بھی ہیں، انہوں نے بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کو بیان فرمایا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور ولادت سے پہلے ایک رات پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد محترم کے خواب میں تشریف لائے اور لا کر عرض کیا کہ اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنا، کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک عظیم شان والا بیٹا عطا کرنے والا ہے، عطا کرے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ میرا بھی بیٹا ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وہ میرا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں اس کی شان اقطاب اور اولیاء کے درمیان میں ایسے ہی ہے جیسے کہ میری شان انبیاء کے درمیان میں، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشارت دے رہے ہیں آپ کے والد محترم کے خواب میں تشریف لا کر، اور اس کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت ہونے کے بعد جیسے ہی ولادت ہوئی اس کے ایک دن کے بعد ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، اور آپ کے آنے کا مقصد جو رہا اس دنیا میں تو بھٹکتی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانا ہے، گمراہوں کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر جو ہے راہ حق بتانا مقصد ہے۔ اور آپ امام الہدا، ہدایت کے امام بن کر تشریف لائے، اور آپ امام شریعت و طریقت بن کر آئے، اور جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی، ماہ رمضان کا آغاز ہوا، تو آپ کی عادت شریفہ یہ رہی کہ آپ جیسے ہی صبح صادق کا وقت شروع ہوتا، یعنی روزہ جیسے ہی شروع ہوتا، روزے کے آغاز ہی کے ساتھ سے لے کر مغرب تک جہاں روزہ ختم ہوتا، آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہیں فرماتے، سبحان اللہ۔ یہ شریعت کی پابندی کیا ہوتی ہے اپنے چاہنے والوں کو آپ نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا۔ تو آپ کا عمل یہی رہا کہ آپ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی، لوگ افطار کرنے لگتے، تب آپ جو ہے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش فرماتے۔ آپ اس طریقے سے پورا رمضان آپ کا گزرتا، اور اس کے بعد جب رمضان آنے والا ہوتا تو لوگوں کو شبہ ہو جاتا کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں نظر آیا، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دن جو ہے دودھ نوش نہیں فرماتے۔ تو وہ لوگ معلوم کرتے، یہ بتاؤ اشراف کے یہاں، اشراف اہل عرب میں، آج بھی عرب ممالک میں جو ہے انہیں کہتے ہیں جو سادات اکرام میں سے ہوتے، تو یہ کہا جاتا کہ ان کے گھر میں معلوم کرو کیا ان کے بچے نے دودھ پیا ہے، تو پتہ یہ کیا جاتا، معلوم یہ ہوتا کہ دودھ نہیں پیا، تو یہ معلوم کر لیتے کہ کیا رمضان المبارک ہے یا نہیں، تو انہیں یقین کے ساتھ معلوم ہو جاتا کہ ہاں رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ رہا کہ اس دن جو لوگ شک میں مبتلا رہے، آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا، اپنے اس عمل سے لوگوں پر ظاہر فرما دیا کہ ہاں ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا معاملہ۔ اور پھر آپ کی ولادت طیبہ ہوئی، ولادت طیبہ ہونے کے بعد آپ کے بچپن کا ہی معاملہ ہے کہ ابھی آپ کے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہوتی ہے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوتی ہے تو رسم بسم اللہ خوانی کرتے ہیں، بسم اللہ خوانی کی رسم کی جاتی ہے، اور اس میں ایک مولوی صاحب استاد آتے ہیں، بچے کو جو ہے بسم اللہ شریف پڑھاتے، علی باتاسا پڑھاتے ہیں۔ تو اسی رسم کی غرض سے آپ کے والد محترم نے بھی اپنے بیٹے کی رسم بسم اللہ خوانی کے لیے، یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کرنے کے لیے
ایک استاذ کو بلائے اور انہوں نے جو ہے اس رسم کو ادا کرنے کے لیے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد انہیں بسم اللہ شریف پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد علی با تا بھی آپ نے پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد جب آپ کے مولوی صاحب استاذ خاموش بیٹھ گئے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد محترم سے اجازت لیے، اور لینے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا آپ نے آغاز کیا۔ اس طریقے سے آپ نے 18 پارے زبانی سنا دیے، حفظ سنا دیے، اور آپ کے استاد محترم نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ آپ نے یہ 18 پاروں کو کیسے یاد کر لیا؟ تو آپ نے یہ بتایا کہ میری والدہ محترمہ، دیکھیں کتنی پاکیزہ خاتون ہیں، میری والدہ محترمہ 18 پاروں کی حافظہ رہی، اور جب میں ان کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ محترمہ ان 18 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، صبح و شام پڑھا کرتی تھی، تو میں ان کے پیٹ میں رہ کر اسے سنا کرتا تھا، اور سن سن کر میں نے 18 پاروں کو یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، اور آج میں نے اسے سنا دیا۔ کتنا عظیم پیغام ہم کو ملتا ہے کہ دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کی عظمت و شان کیا ہے۔ تو آج کے خواتین اسلام کو بھی چاہیے کہ اس سے درس حاصل کریں کہ یقیناً جب بچے پیٹ میں ہو تبھی سے اولاد کی تربیت شروع کر دینی چاہیے۔ لیکن آج کے معاشرے کا معاملہ کیا ہے؟ آج کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اس میں مرد بھی ذمہ دار ہیں۔ کیوں ذمہ دار ہیں؟ اس لیے کہ مردوں نے اپنی عورتوں کو ایک ذہن یہ دے دیا ہے کہ تمہیں دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس تمہاری ذمہ داری بچوں کو جیسے تیسے پالنا ہے، اور تمہاری ذمہ داری صبح اٹھتے ہی چولہے میں چلے جانا، کچن میں جانا، پکانا ہے، شام ہوتے ہی پکانا ہے، دوپہر کا تیار کرنا ہے، بس سو جانا ہے۔ تو یہ مردوں نے اس طریقے سے ان کا ایک ذہن دے دیا، اور عورتوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آج تو عورتوں کا برا حال اتنا ہو گیا کہ اولاد کی تربیت بس برائے نام کرتی ہیں، ہمیشہ یا تو موبائل میں پڑی رہتی ہیں، یا پھر جو ہے ٹی وی کے ذریعے اپنا وقت گزارتی رہتی ہیں، اور برائے نام کچن میں جا کر کھانا بنوا لیتی ہیں۔ بچے پیٹ میں ہو یا بچے گود میں ہو تو ذرہ برابر دینی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے، ماں باپ دونوں کو بھی فکر نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد پھر ماں باپ دونوں کیا کہتے ہیں؟ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اب وہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، بچے اتنے بگڑ گئے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد ماں باپ جو ہے اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو لے کر یا تو پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، یا امام صاحب کے پاس جاتے، یا پھر کسی عالم دین کے پاس جاتے، اور جا کر یہ کہتے، عامل صاحب کے پاس جا کر کہتے کہ بچہ ہمارا اتنا بگڑ گیا، بات ہی نہیں سنتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ہی اس کو بچے کو بگاڑ دیا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں ایک تعویذ کے ذریعے سے بچہ سدھر جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے بگاڑنے میں جو رول ادا کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر جاتا اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد ہی باہر بھی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اسے بھی بچہ پیٹ میں رہتے ہوئے محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی اگر آپ جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو معاملہ یہ ہے، ماں کو چاہیے کہ اسی وقت سے اچھے دینی ایکٹیویٹیز کرے، یعنی نمازوں کی پابندی کرے، قرآن عظیم کی تلاوت کرے، باورچی خانے میں جائے، کچن میں جائے، کھانا بنائے تو بس گانے گاتی ہوئی نہ بنائے، بلکہ درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنائے۔ سالن بنانا ہو تب بھی جو ہے اپنے زبان پر نعت رسول پڑھتی رہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرتی رہیں۔ تو اس طریقے سے بچہ جو پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد پیدا ہوگی، اور وہ آگے چل کر ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوگی بلکہ ماں باپ کی فرمانبردار اولاد ہوگی۔ اور آج عالم یہ ہے کہ بچے پیدا بھی ہو جاتے ہیں، بچے آپ کے سامنے ناچتے ہیں، آپ کے سامنے گاتے ہیں، اور اسکولز وغیرہ کے ماحول اتنے بگڑ گئے ہیں کہ جنہیں ایک سازش کے ساتھ بچوں کو دینی ماحول سے دور کیا جا رہا۔ لیکن ماں باپ ہے، ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ روپے دے دیتے ہیں، دینے کے بعد یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔
اور اسی بگڑے ہوئے ماحول کی وجہ سے نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج اسکولز میں اتنا برا ماحول ہو گیا ہے، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جمعہ کی نماز جو فرض عین ہے اس کے لیے بھی بالغ جو بچے ہوتے ہیں جن پر نماز فرض ہے انہیں بھی چھوڑا نہیں جاتا ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ بولیے، ہے نا ایسا؟ تو آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کی خاموشی کی وجہ سے، آپ کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ آپ کو چاہیے مینجمنٹ سے جا کر بات کریں، آپ لاکھوں لاکھ روپے دینے کے لیے تیار تو ہوتے ہیں، لیکن تمام کے تمام لوگ جا کر مل کر مطالبہ کریں کہ ہمارے بچوں کو نماز ظہر کے لیے روزانہ جیسے لنچ کے لیے وقت دیا جاتا ہے، 15 منٹ کے لیے نماز ظہر ادا کرنے کے لیے وقت دیا جائے، اور اسی طریقے سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آدھا گھنٹے کا وقت دیا جائے۔ اگر آپ اس پر راضی ہے تبھی ہم آپ کے پاس پڑھائیں، تو لا محالہ انہیں ایسا کرنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ماں باپ، آج اولاد جو بگڑ رہی ہے تو بگاڑ کے سلسلے میں ماں باپ خود بھی ذمہ دار ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے ہر ایک اینگل سے، ہر ایک پہلو سے اپنے اولاد کی تربیت کریں، ان پر نظر رکھیں۔ اولاد کی صحبت جو ہے بگڑتے رہتی ہے اور بری صحبت میں وہ رہتے ہیں اور رہ کر پورے طور پر بگڑ جاتے ہیں، اس کے بعد رونا روتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دیکھیں بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کا دوستانہ کیسا ہے، اول وقت ہی میں روک دے۔ اور بچپن کا معاملہ جب ہوتا، اسکول میں ناچ گانے سکھائے جاتے اور ماں باپ کے سامنے بچہ آ کر ناچتا ہے تو اپنے رشتہ داروں اقارب کے سامنے بھی جب جمع ہوتے تو بچے سے کہتے کہ گانا گا کر سناؤ، ناچ کر بتاؤ، افسوس کی بات ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ سے کہا جاتا تو آپ یہی کہتے کہ ابھی تو بچہ ہے۔ تو آپ بچہ ہے یہ نہ سمجھیں، بچوں کے دل اور دماغ جو ہوتے ہیں، سینہ جو ہوتا ہے یہ خالی تختی کی طرح ہوتا ہے، جیسا آپ لکھ دیں گے ویسے ہی اس پر نقش ہو جائے گا۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی اعتبار سے ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو، جیسی تربیت میں آپ ڈھالیں گے بچے کو ویسے ہی وہ پروان چڑھے گا، ویسے ہی اس کی تربیت ہوگی۔ تو ماں باپ جب اچھے ہوں گے تو ایسا بہترین اثر ہمیں نظر آئے گا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بچپن ہے، اور جب آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کو ولی ہونے کا علم کب ملا، کب حاصل ہوا، یعنی آپ نے کب جانا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 10 سال کی تھی، میں اپنے محلے کے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے ساتھ کچھ ہوتے تھے لوگ، اور میرے ساتھ وہ گھر سے لے کر مکتب تک چلتے تھے، اور مکتب پر پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو۔ سبحان اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے تھے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ انسانی شکل میں حقیقت میں فرشتے ہوا کرتے تھے۔ تو جب مجھے علم ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہوں، اور آپ کا بچپن بھی جو ہے عام بچوں کی طرح نہیں گزرا، بلکہ آپ کا معاملہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم اور فضل آپ پر رہا ہے، بچپن ہی سے رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل جانے کا ارادہ فرمایا تو جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو جب جنگل کی طرف نکلے تو آپ کے سامنے ایک بیل جا رہا تھا، اور جب بیل آگے آگے جا رہا تھا آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو وہ بیل پلٹا، اور پلٹنے کے بعد اپنی زبان سے کہا، جسے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے یہ کہا کہ یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، کہ اے عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو جیسے ہی آپ نے اسے سن کر آپ گھبرا گئے، بچپن کا عالم تھا، گھبرا گئے، اور آپ اپنے گھر پر گئے اور گھر کی چھت پر چڑھ گئے، اور وہ جو دن چل رہے تھے، حج کے ایام چل رہے تھے، حج کے دن چل رہے تھے، اور وہ یوم عرفہ تھا، عرفہ کا دن تھا۔ تو آپ جب چھت پر چڑھے تو چھت پر ہی سے، اپنے گھر کی چھت پر سے آپ نے میدان عرفات کو دیکھ لیا، اور جب دیکھ لیا یہ منظر، آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد
اپنی والدہ محترمہ کے گود میں سر رکھ دیے اور اپنے اس واقعے کو آپ نے بیان فرمایا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے والدہ محترمہ، مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے شہر بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور آپ کی والدہ محترمہ نے جب یہ پورا معاملہ سنا تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ دیکھیں ماں کا معاملہ ہے، حالانکہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور آپ کے 2 بیٹے ہیں، اور یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چھوٹے بھائی ہیں، اور کسی بھی ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب میرا شوہر نہیں ہے، یہ دونوں بیٹے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو وہ یہی پسند کرتی کہ بڑا بیٹا خاص کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اسے میں کہیں دور نہیں بھیجوں گی۔ اور خاص کر آج کے دور میں جو ذہن بن گیا ہے وہ یہی ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو خاص کر نہیں بھیجتے۔ کیوں نہیں بھیجتے؟ انہیں معلوم ہے کہ عالم بنے گا، حافظ بنے گا تو کتنا کمائے گا، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عالم اگر بن جائے گا، حافظ اگر بن جائے گا تو بروز محشر بھی یہ میری اولاد کام آئے گی، وہ یہ تصور بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کمانے کے لیے تو راضی ہوتے، لیکن دین کا آخرت کا ذریعہ بنانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کی والدہ محترمہ نے سارے اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام عطا فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کی محبت کا اظہار کریں۔ تو آپ نے بڑی خوشی سے اپنے شہزادے کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دینار عطا فرمائے، چونکہ ترکے میں والد محترم کے ذریعے 80 دینار آئے تھے، اور 40 دینار آپ کے تھے اور 40 دینار آپ کے بھائی کے تھے، تو 40 دینار عطا کر دیے۔ عطا کرنے کے ساتھ یہ نصیحت فرما دی اور یہ وعدہ لے لیا کہ بیٹا ہر حال میں سچ کہنا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ وعدہ لینے کے بعد آپ کو رخصت فرما دیا، اور معاملہ یہ تھا کہ اس دور اور زمانے میں قافلوں کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا جاتا تھا، اور راستے میں ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہوتا تھا، جنگل سے بھی گزرنا ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے آپ بھی قافلے میں ساتھ ہو گئے، اور آپ حضرات بارہا سن چکے، لیکن اس سے جو درس ہم کو ملتا ہے اس کی طرف ہم توجہ دلوائیں گے۔ یعنی قافلے کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد قافلے کے لوگوں کا مال ضبط کر لیا، اور ایک ڈاکو آپ کے پاس سے گزرا، آپ کو بچہ سمجھتے ہوئے پوچھ لیا کہ بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فوراً یہ کہا کہ ہاں میرے پاس بھی 40 دینار ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید ایسے ہی مذاق کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ چلا گیا، اور جب اس کے سردار نے پوچھا کہ ہر ایک کے پاس کی تلاشی لے لی گئی، مال لے لیا گیا، تو اس نے یہ کہا کہ ہاں ہر ایک کے پاس سے مال ضبط کر لیا گیا، لیکن قافلے میں ایک بچہ ہے، اس نے کہا کہ اس کے پاس 40 دینار ہے، اور وہ شاید مذاق کر رہا ہوگا، اس کی چیکنگ نہیں کی گئی، تلاشی نہیں لی گئی، تو بلایا جاتا ہے، اور بلانے کے بعد سردار کے پاس پیش کیا جاتا، اور اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ فوراً کہہ دیتے کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ پوچھا جاتا کہاں ہے؟ تو پیراہن کرتے کے اندر جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ دیکھنے کے بعد نکالا جاتا تو آپ جو بتاتے 40 دینار تو اتنے ہی وہاں پر پائے جاتے، اور لینے کے بعد وہ سردار تعجب کرنے لگتا اور یہ پوچھتا کہ آخر کس بات نے تمہیں یہ کہنے پر ابھارا ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے، آخر کس بات نے یہ کہنے پر ابھارا ہے؟ اگر تم چاہتے تو اپنے مال کو بچا لے جاتے اور یہاں سے رخصت ہو جاتے اور ہمیں خبر بھی نہ ہوتی۔ تو آپ یہ فرماتے کہ میں اپنے گھر سے نکلتے وقت میری والدہ نے مجھ سے یہ عہد لیا کہ ہمیشہ مجھے سچ کہنا ہے، تو میں 40 دینار کے خاطر اپنے ماں سے کیا گیا وعدہ توڑ نہیں سکتا، تو اسی وجہ سے میں نے سچ کہہ دیا۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے اس کی عظمت و شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، یعنی وہ دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی لاکھ کہہ لیں لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، جب اللہ والے کہتے ہیں چند باتیں تو اس کا وہ اثر ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو اس ڈاکوؤں کے سردار پر ایسا اثر پڑا، اس نے یہ کہا کہ تم اپنے ماں سے کیے گئے وعدے کو توڑنا پسند نہیں کرتے، اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک زبانے سے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو میں توڑ رہا ہوں۔ میں
وعدہ خلافی کر رہا ہوں، تو اس نے یہی کہا کہ میں اب آپ کے دستے اقدس پر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے اقدس پر یہ ڈاکوؤں کا سردار جو ہوتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، اور اس کے جتنے بھی چیلے ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکہ زنی میں تم ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر رہے ہو تو اس میں بھی تم ہمارے سردار ہو، تو ہم سب بھی جو ہے ساتھ میں توبہ کریں گے۔ تو سب کے سب جتنے ڈاکو ہوتے سب آپ کے دستے حق پر توبہ کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے لوگ وہ تھے جنہوں نے میرے دستے حق پر توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب ولایت بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ اور یہاں پر ایک درس خاص یہ مل رہا ہے، جتنے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی سنیں اور جو بڑے ہیں وہ بھی سنیں، کہ ہمیں ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنا ہے۔ اگر وقتی طور پر دنیا ہم سے جا رہی ہے چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خلاف ورزی نہ کریں، یعنی ہمیں سچ بولنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی سیکھا اس واقعے سے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے اور زندگی میں لاکھ گناہ کرتا رہا، لیکن سچے دل سے اگر وہ توبہ کر لے اور کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر اس ولی کو وسیلہ بنا کر توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ آخری پیغام یہی ہے کہ آج 6 ربیع الثانی ہے غالباً، تو آپ کو چاہیے کہ 11 ربیع الثانی کو خصوصی طور پر 11ویں شریف کے دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں۔ آپ سے جو ہو سکتا ہے، جو بن پڑتا ہے، آپ محفل 11ویں کا اہتمام کریں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی وہ سنت ادا کریں۔